نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا ہے فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ بھائی فتویٰ اتھینٹک اور گارنٹیڈ مسئلے کا نام ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط فتویٰ بھی دیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اس امور کے بارے میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے یہودیوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فتوے کی جو ہے اصطلاح اس کو اپنے قرآن کریم میں استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کیا۔ تو فتویٰ بات کو ختم کرنے کے لیے، مسئلے کو سلجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی اس دلیل کی بنا اور بنیاد پہ میں یہ اجتہاد کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں 3 طلاقوں کا مسئلہ ہو، اس میں پراپرٹی جائیداد کا مسئلہ ہو، اس میں لین دین کا مسئلہ ہو، اس میں لڑائی گھریلو جھگڑے کا مسئلہ ہو، اس میں رشتوں کے تنازع کا مسئلہ ہو تو اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ پاکستان کی شرعی عدالت میں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ پاکستان کی شرعی عدالت میں اگر آپ کے پاس فتویٰ موجود ہے، آپ پاکستان کے قانون اور کورٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ کورٹ قانون کو چیلنج کرنے کے بعد اس پہ جرا کی جائے گی۔ آپ اپنے فتوے کے شواہد اور دلائل پیش کر کے اگر آپ کیس جیت سکتے ہیں تو آپ یعنی کہ آپ کو سچا ثابت کیا جائے گا، آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ اسی لیے پاکستان میں طلاق لینے اور دینے کا جو مسئلہ ہے اس پہ فتوے کو زیادہ حیثیت حاصل ہے بنسبت کورٹ کچہری کے خلع اور طلاق کے۔ اسی طرح اس سے اگلی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ فتویٰ کیسے لیتے ہیں، تو بھائی فتویٰ کسی بھی اتھینٹک مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنا مسئلہ بالکل صحیح بتاتے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتے، اس میں کوئی غلوف نہیں کرتے، وہ بات جتنی ہے اتنی بتا کے آپ اپنی بات کا جواب اس سے لیتے ہیں اور آپ ان سے وہ اسٹیمپ شدہ کاپی میں لے سکتے ہیں اور لے کے آپ کسی کو آگے دے سکتے ہیں۔ اگلی بات کہ آن لائن جو موجود فتاویٰ کے معاملات ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو بھائی اگر تو وہ آپ نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے آپ کو جواب دیا اور آپ اس مفتی صاحب کو جانتے ہیں، آپ کو اگر علم ہے کہ واقعتاً فلاں مفتی صاحب اس یعنی کہ سافٹ ویئر سے، اس نیٹ ورک سے، اس پلیٹ فارم سے وہ فتوے دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ یعنی کہ کوئی جھوٹا بندہ بیٹھا ہے، یعنی کہ کوئی اگر آپ کا نام استعمال کر رہا ہے، ہمارے ایک شیخ ہیں عبدالباسط فہیم صاحب، یہ مفتی ہیں اور یہ مسجد نبوی کے مدرس اور امام ہیں۔ اگر میں اپنے نام کی پروفائل پہ ڈی پی لگا لیتا ہوں عبدالباسط فہیم، ٹھیک ہے، اور میں گروپوں میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جی میں عبدالباسط فہیم ہوں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے سوال پوچھ کے سمجھتے ہیں کہ عبدالباسط فہیم ہے، حالانکہ میں تو عبدالباسط فہیم نہیں ہوں۔ یہ تو جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غرر ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں دین کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کے لیے۔ تو آپ پہلے یہ تسلی کریں گے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ تسلی کرنے سے زیادہ بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ آپ کا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ 2000 روپے کا کرایہ لگا کے وہ مسئلہ حل کروا لیتے ہیں تو میرے خیال وہ بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ 25,000 کا وکیل ہائر کرتے ہیں، اس کے بعد عدالتوں کے چکر اور دھکے کھاتے ہیں اور پھر بھی مسئلہ اتھینٹک نہیں ہوتا۔ مسئلہ معاشرتی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مذہبی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے فتویٰ لیں۔ اگلی بات کہ ایک فریق تسلیم کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا، تو ایسی کیفیت میں بھائی فتویٰ لینے سے پہلے ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ بات کریں گے کہ بھائی تنازع ہو گیا، اس کو ختم کرنا ہے، تو لہٰذا ہم آئیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان کے ساتھ ساری بات شیئر کرتے ہیں، آپ اپنا مدعا بیان کریں، میں اپنا مدعا بیان کرتا ہوں، جو فیصلہ بیان کریں گے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو لہذا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور اگر وہ اس کو پھر بھی تسلیم نہیں کرتا، پہلے وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی فلاں مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ چلے گئے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، وہ ان کے خلاف نکلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں تسلیم کرتا، تو ایسے میں حق بنتا ہے کہ وہ محلے کے، علاقے کے، خاندان کے جو بڑے اشخاص ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو صاحبان ہیں، وہ اس بندے کا تعاون کریں جس کے حق میں فتویٰ آیا ہے، وہ ان کا مسئلہ رفع دفع کریں، وہ ان کے معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کریں۔ بارک اللہ فیک۔